احمد ندیم قاسمی۔ احمد ندیم قاسمی پاکستان کے ایک معروف ادیب، شاعر، افسانہ نگار، صحافی، مدیر اور کالم نگار تھے۔ افسانہ اور شاعری میں شہرت پائی، ترقی پسند تحریک سے وابستہ نمایاں مصنفین میں شمار ہوتا تھا اور اسی وجہ سے 2 مرتبہ گرفتار کیے گئے۔ قاسمی صاحب نے طویل عمر پائی اور لگ بھگ 90 سال کی عمر میں انہوں نے 50 سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ ابتدائی حالات: احمد ندیم قاسمی مغربی پنجاب کی وادی کے گاؤں انگاہ ضلع خوشاب میں 20 نومبر 1916 کو پیدا ہوئے۔ اصل نام احمد شاہ اور ایوان برادری سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ندیم ان کا تخلص تھا۔ اپنے پردادا محمد قاسم کی رعایت سے قاسمی کہلائے۔ ان کے والد پیر غلام نبی اور والدہ غلام بی بی تھیں۔ تعلیم: آپ کے والد پیر غلام نبی مرحوم اپنی عبادت، زہد اور تقوی کی وجہ سے اہل اللہ میں شامل ہوتے تھے۔ ندیم کی ابتدائی تعلیم گاؤں میں ہوئی۔ 1920 میں انگاہ کی مسجد میں قرآن مجید کا درس لیا۔ 1923 میں والد کے انتقال کے بعد اپنے چچا حیدر شاہ کے پاس کیمبل پور چلے گئے۔ وہاں مذہبی، عملی اور شاعرانہ ماحول میسر آیا۔ 1921 تا 1925 میں گورنمنٹ مڈل اینڈ نارمل اسکول کیمبل پور اٹک میں تعلیم پائی۔ 1930 سے 1931 میں گورنمنٹ ہائی اسکول شیخو پورہ سے میٹرک کیا اور 1931 میں سعادت کالج بہاولپور میں داخل ہو گئے، جہاں سے 1935 میں BA کیا۔ حالات زندگی: قاسمی صاحب کی ابتدائی زندگی کافی مشکلات بھری تھی۔ جب وہ اپنے آبائی گاؤں کو خیر بات کہہ کر لاہور پہنچے تو ان کی گزر بسر کا کوئی سہارا نہ تھا۔ کئی بار فاقہ کشی کی بھی نوبت آ گئی، لیکن ان کی غیرت نے کسی کو اپنے احوال سے باخبر کرنے سے انہیں باز رکھا۔ انہی دنوں ان کی ملاقات اختر شیرانی سے ہوئی۔ وہ انہیں بے حد عزیز رکھنے لگے اور ان کی کافی حوصلہ افزائی بھی کی۔ قاسمی صاحب اختر شیرانی کی شاعری کے گرویدہ تو پہلے سے ہی تھے۔ ان کے مشفقانہ رویے نے قاسمی صاحب کو ان سے شخصی طور پر بھی بہت قریب کر دیا۔ اختر شیرانی رند بلانوش تھے، لیکن ان کے ساتھ خاصا وقت گزارنے کے باوجود قاسمی صاحب نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ان کی طبیعت میں لاابالی پن آیا۔ اس سے ان کے مزاج میں استقامت اور اپنے آپ پر قابو رکھنے کی ان کی غیر معمولی صلاحیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اختر شیرانی کی شاعری اور شخصیت سے قاسمی صاحب کا لگاؤ آخر تک رہا۔ اسی دوران احمد ندیم قاسمی کی ملاقات امتیاز علی تاج سے ہوئی، جنہوں نے انہیں اپنے ماہانہ رسالے پھول کی ادارت کی پیشکش کی، جو انہوں نے قبول کر لی۔ پھول بچوں کا رسالہ تھا۔ اس کی 1 سالہ ادارت کے زمانے میں قاسمی صاحب نے بچوں کے لیے بہت سی نظمیں لکھیں، جو بچوں میں بہت پسند کی گئیں۔ ملازمت: 1936 میں ریفارمز کمشنر لاہور کے دفتر میں 20 روپے ماہوار پر مقرر کی حیثیت سے ملازم ہوئے اور 1937 تک یہیں کام کرتے رہے۔ 1939 تا 41 کے دوران ایکسائز سب انسپکٹر کے طور پر ملازمت کی۔ 1939 میں محکمہ آبکاری میں ملازم ہو گئے۔ 1942 میں مستعفی ہو کر لاہور چلے آئے۔ تہذیب نسواں اور پھول کی ادارت سنبھالی۔ 1943 میں ادب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1945 تا 48 میں ریڈیو پشاور سے بحیثیت سکرپٹ رائٹر وابستہ رہے۔ تقسیم کے بعد 1.5 سال ریڈیو پشاور میں ملازم رہے۔ 1948 میں ریڈیو پاکستان کی ملازمت چھوڑ دی اور واپس لاہور چلے آئے۔ یہاں انہوں نے حاجرہ مسرور کے ساتھ مل کر ایک نئے ادبی رسالے نقوش کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک کامیاب رسالہ ثابت ہوا۔ شہرت: قاسمی صاحب کی شاعری کی ابتدا 1931 میں ہوئی تھی، جب مولانا محمد علی جوہر کے انتقال پر ان کی پہلی نظم روزنامہ سیاست لاہور کے سر ورق پر شائع ہوئی اور ان کا یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہی نہیں، بعد میں بھی 1934 اور 1937 کے دوران ان کی متعدد نظمیں روزنامہ انقلاب لاہور اور زمیندار لاہور کے سر ورق پر شائع ہوتی رہیں اور اس سے انہیں عالم نوجوانی سے ہی غیر معمولی شہرت حاصل ہوئی۔ صحافتی سرگرمیاں: 1941 تا 45 میں ہفت روزہ پھول، 1943 سے 45 تہذیب نسواں ماہنامہ ادب لطیف، 1947 سے 48 میں ماہنامہ سویرا 4 شماروں، 1950 میں ماہنامہ سحر لاہور 1 شمارہ،
1953 سے 59 میں روزنامہ امروز لاہور کی ادارت، 1964 سے ماہنامہ فنون کی ادارت، 1952 میں روزنامہ امروز لاہور میں کالم حرف و حکایت لکھتے رہے۔ روزنامہ امروز لاہور اخبار کے ایڈیٹر بن جانے پر کالم پنج دریا بھی لکھتے رہے۔ 1959 میں امروز سے الگ ہونے پر روزنامہ ہلال پاکستان میں موج در موج اور پنج دریا کے نام سے فقاہیہ کالم نویسی۔ 1964 سے 70 میں روزنامہ امروز لاہور میں کالم حرف و حکایت کی شروعات کی، مگر پنج دریا کی بجائے نام ان کا رکھ لیا۔ 1970 کے دوران روزنامہ جنگ کراچی میں کالم لاہور لاہور ہے۔ پھر جنگ کو چھوڑ کر روزنامہ حریت کراچی میں فقاہیہ کالم موج در موج اور ہفتہ وار کالم لاہوریات پیش کرتے رہے۔ اپریل 1972 میں دوبارہ امروز میں وہی کالم لکھنے لگے۔ 1964 سے امروز لاہور میں ادبی، علمی اور تہذیبی موضوعات پر ہر ہفتے مضامین لکھتے رہے۔ حاضرہ مسرور سے مل کر نقوش کی ادارت سنبھالی اور امروز سے بھی وابستہ رہے۔ حرف و حکایت والا کالم انکا کی قلمی نام سے لکھتے رہے۔ فنون ادبی پرچہ ان کے زیر نگرانی نکل رہا تھا۔ بے شمار کتب تصنیف کیں اور ادب کی ہر صنف میں تب آزمائی کی۔ افسانے اور غزل کے حوالے سے بہت شہرت حاصل کی۔ ادبی کارہائے نمایاں۔ پہلا شعر 1926 تا 27 میں پہلا شعر کہا۔ پہلی مطبوعہ تخلیقات۔ پہلی نظم 1931 میں مولانا محمد علی جوہر کی وفات پر کہی، جو روزنامہ سیاست لاہور میں چھپی۔ پہلا شعری مجموعہ 1942 میں اردو اکیڈمی لاہور سے اور پہلا افسانوی مجموعہ 1939 میں شائع ہوا۔ انجمن ترقی پسند۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے قیام کے بعد قاسمی صاحب نے اس انجمن سے وابستگی اختیار کر لی تھی۔ وہ انجمن کے سیکریٹری بھی رہے، لیکن آگے چل کر جب انجمن نظریاتی تشدد پسندی کا شکار ہوئی تو قاسمی صاحب نے اس کی سرگرمیوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ افسانوی مجموعے۔ چوپال، دارالارشاد پنجاب لاہور 1939۔ بگولے، مکتبہ اردو لاہور 1941۔ طلوع و غروب، مکتبہ اردو لاہور 1942۔ گرداب، ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد دکن 1943۔ سیلاب، ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد دکن 1943۔ آنچل، ادارہ فروغ اردو لاہور 1944۔ آبلے، تین طویل کہانیاں، ادارہ فروغ اردو لاہور 1946۔ آس پاس، مکتبہ فسانہ خواں لاہور 1948۔ در و دیوار، مکتبہ اردو لاہور 1948۔ سناٹا، نیا ادارہ لاہور 1952۔ بازار حیات، ادارہ فروغ اردو لاہور 1959۔ برگ حنا، ناشرین لاہور 1959۔ سیلاب و گرداب، مکتبہ کارواں لاہور 1961۔ گھر سے گھر تک، راول کتاب گھر راولپنڈی۔ کپاس کا پھول، مکتبہ فنون لاہور 1973۔ نیلا پتھر، غالب پبلشرز لاہور 1980۔ کوہ پیما اساطیر لاہور 1995۔ پت جھڑ، آخری افسانے اور ناول۔ اس راستے پر، ناول۔ شاعری، دھڑکنیں، قطعات اردو اکیڈمی لاہور 1942۔ رم جھم، قطعات و رباعیات، ادارہ فروغ اردو لاہور 1944۔ جلال و جمال، شاعری، نیا ادارہ لاہور 1946۔ شعلہ گل، قومی دارالاشاعت لاہور 1953۔ دشت وفا، کتاب نما لاہور 1963۔ محیط، التحریر لاہور 1976۔ دوام، مطبوعات لاہور 1979۔ لوح خاک، اساطیر لاہور 1988۔ ارض و سماع، آخری مجموعہ۔